اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو ابھار دکھتا ہے، بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے۔ مگر دوستو، جب گنبد خضرا کی کھڑکیوں اور اس ابھار کو کھولا گیا تو مدینہ منورہ میں ایسا معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جب آپ خود دیکھیں گے تو حیران نہیں جائیں گے، اس لیے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور پیارے دوستوں، بات ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر کومنٹ باکس میں ڈن لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کے مطابق گنبد خضرا کے اوپر نظر آنے والے ابھار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو جواز بناتے ہوئے گنبد خضرا کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بندے کی قبر ہے، جبکہ قبر زمین پر ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، جب یہ باتیں سامنے آئی تو یقین جانیے اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا تو ہمارے ایک دوست نے اس پر تحقیق کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ میں اس کی ضرور تحقیق کروں اور دیکھوں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ سو میں نے اپنے ایک عزیز اہل سنت دوست سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، سعود بن عبد العزیز کے دور میں ایک شخص روضہ مبارک پر چڑھایا گیا تھا کہ اس کو شہید کیا جا سکے، لیکن اللہ عز و جل کو یہ منظور نہ تھا، سو اس پر بجلی گری اور وہ وہیں پر مر گیا، جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہی رہی۔ پھر اس شخص کو ادھر یعنی اوپر ہی دفنا دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں دوستو دل نہیں مان رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی تو یہ تو اس گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت کے جرم میں ایسا ہوا تھا، تو پھر اسے دوبارہ شہید کرنے کی کوشش جاری تھی، جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتناک موجود ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب سوالات تھے۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو پوچھا جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پیارے دوستوں، وہ دوست بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان دوستوں سے پوچھا اور میری بات ایک دوست سے مسجد نبوی شریف انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی کروائی گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، یا شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن کوئی قبر بھی تو نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی قبر ہے، اس لیے مجھے زیادہ تشویش ہوئی۔ پھر دوستوں، میری ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جس سے تقریباً پچھلے 3 سالوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے گنبد خضرا کے اوپر اس ابھار کی تصویر کیمرے میں سیو کر لی تھی، جب اس کو دکھائی تو وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے، میری اتنی سی بات پر اس کا تو جیسے رنگ ہی سوکھ گیا اور آنکھوں میں پانی میں واضح دکھ رہا تھا کہ وہ بس اتنا بولا کہ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر، یعنی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا بھی دل نہیں مان رہا اور میں بھی پہلی بار ہی غور کر رہا ہوں۔ خیر پیارے دوستوں، وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی جاؤ، لیکن موبائل پر کال کر کے پوچھنا، میں ادھر ادھر سے دریافت کر کے رکھوں گا۔ پھر ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبد العزیز کے دور کا ہے، یعنی لگ بھگ 90 قبل پرانا، تو ضرور اس کا ذکر تاریخ نجد و حجاز از مفتی
غلام فرید ہزاروی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تاریخ نجد و حجاز اس حوالے سے انتہائی بہترین کتاب ہے، جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالہ جات کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ سو میں نے فوراً تاریخ نجد و حجاز کا رخ کیا، جہاں مجھے اس کتاب کے باب نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر یہ واقعہ مل گیا، جس کی عبارت یوں ہے کہ جو آدمی قبہ شریف یعنی گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چڑھے، ان میں سے 2 آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس تاریخی کتاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر 1 اوپر چڑھنے والے آدمی 1 سے زیادہ تھے، اور نمبر 2 اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے، ان پر کوئی بجلی نہیں گری تھی۔ نمبر 3 اس واقعے میں 2 آدمی ہلاک ہوئے، یعنی اگر اوپر والی قبر ہوتی تو پھر 2 ہوتی، 1 نہیں۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ روزہ مبارک پر قبر والی بات بھی خارجوں کی طرف سے ہی برائی گئی ہے، جو سنتے سنتے کہاں کہاں تک جا نکلے، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن دوستو یہ تو تھا سوال ایک حصے کی قبر ہے یا نہیں، لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں، تو پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں ہے کیا پھر، جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی کال کی تقریباً 1 مہینے بعد، لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے، یا پھر واقعہ ہی بہت قدیم چیز ہے جس کے لیے بہت ریسرچ درکار ہو۔ لیکن اسی اسنا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح سے تھی۔ روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی بدحالی کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ خوب سبزہ اگایا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑے۔ لہٰذا اس سال کا نام ہی عام الفتح یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں دوسرے سوال کا بآسانی جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد کی شان و شوکت کی خاطر، انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی۔ لیکن دوستو دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، اور وہ کیوں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں قحط ہو گیا تھا۔ اس طرح قحط ختم ہو گیا تھا۔ اس روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں ملتی ہیں، یعنی دوسرے راوی یہ بات کہتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حجرہ عائشہ کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تھی، اپنی اسی حالت میں برقرار ہے جس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا۔ مطلب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی، اور یہ ثابت نہیں کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو۔ لہٰذا اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی تو پھر ولید ہی نے حجرہ عائشہ یا قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا رکھا،
تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر اترا جا سکے۔ پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔